کہ کتنا حسین روزہ، کتنی پیاری جالی، کتنا حسین روزہ، کتنی پیاری جالی، کتنی پیاری جالی، جالی نشہ ابرار، آج یہ دیکھا ہوگا تم نے وہ حسین دربار، آج یہ دیکھا ہوگا تم نے وہ حسین دربار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم دیکھنے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے حلوہ خوروں کی عجیب و غریب کہانیاں اور ساتھ میں کچھ عجیب و غریب ویڈیوز۔ ناظرین، آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ بھینس دودھ دیتی ہے اور سنڈا جو ہے وہ دودھ نہیں دیتا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں بریلی ووڈ کی۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں جب فلم تیار کی جاتی ہے تو کچھ قاعدے قانون کے مطابق تیار کی جاتی ہے، لیکن دوستو بریلی ووڈ میں کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی قاعدہ قانون نہیں دیکھا جاتا۔ بریلی ووڈ میں بابے جو ہے وہ بغیر انجن کے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، بریلی ووڈ میں بابے جو ہے وہ پانی پہ چل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح بریلی ووڈ میں بابے جو ہے وہ آنکھوں سے لیزر مار کے بندے مار رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ بابے سمندر کی تہہ میں چلا کاٹ رہے ہوتے ہیں اور پھر مچھلیاں جو ہے وہ درختوں پر چڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح دوستو بریلی ووڈ کے ایک بھیانک بابا نے سنڈے سے دودھ حاصل کیا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خود دیکھ لیجئے۔ امام بری سرکار امام الفقراء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی عبادت کا سلسلہ جو شروع کیا تھا اس پانی کے اندر، جو روایات میں ملتا ہے جی تقریباً 12 سال آپ نے اس پانی کے اندر چلا کاٹا ہے۔ اور یہ جو آپ کو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں نا پانی میں، ان مچھلیوں نے جو ہے نا وہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پورے جسم کو کھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہاں پہ پانی میں چلا کاٹا نا تو آپ کے پورے جسم کو مچھلیوں نے کھا لیا۔ جب پورا جسم آپ کا تھا تو آپ کی ہڈیوں سے صرف اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ یہاں سے ایک جو گجر، اس بندے کا نام تھا بوتو، وہ یہاں سے گزرا، اس نے جب بابا جی کی آواز سنی تو وہ نیچے آیا۔ اس نے جب دیکھا تو بابا جی کی حالت کو دیکھا، ہڈیاں سارا جسم تو مچھلیوں نے کھا دیا۔ تو پھر جو ہے اس نے بابا جی کو اٹھایا، اپنے پاس جب لے کر گیا تو آپ دودھ پیا کرتے تھے تو اس جو گجر نے پوچھا تھا کہ آپ کیا پیئیں گے؟ آپ نے فرمایا میں دودھ پیوں گا۔ تو جو بھینس اس کی دودھ دیتی تھی وہ جب دودھ دیتا بابا جی کو تو وہ مر جاتی، دوسری تھی اس کا بھی دودھ جب اس نے بابا جی کو دیا وہ بھی مر گئی۔ ساری بھینسیں جب اس کے ختم ہو گئی تو بابا جی نے آپ سے کہا بھی دودھ نہیں لے کر ہے؟ اس نے کہا جی بھینسیں تو ساری مر گئی، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اب تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو ایک سنڈا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بولو وہی دودھ دے دے گا۔ بابا جی کی یہ بھی کرامت تھی، اس سنڈے نے دودھ دیا، وہ بھی مر گیا۔ اب یہ ساری جو اس کی بھینسیں جب مر گئی نا تو بابا جی نے اس کو کہا اچھا اب کیا کرنا ہے جی؟ کیا میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ ساری بھینسیں تو مر گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہاں پر جہاں پر میں نے چلا کاٹا ہے تو وہاں پر اپنی بھینسوں کے نام لے کر چلتے آنا، وہ ایک ایک بھینس کا نام لیتے آؤ گے، وہ تمہاری پیچھے آتی جائیں گے، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو اس نے اپنی بھینسوں کے نام لینے شروع کیے۔ جب وہ چلنے لگا تو ایک ایک بھینس اس کی نکلتی گئی۔ اب جب ایک ایک بھینس اس کی نکلتی، آخری جو سنڈا تھا نا تو وہ بے صبرا سا ہو گیا، وہ اس نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو وہ سنڈا جو ہے نا وہ سامنے پتھر ہے جی، وہ سنڈا پتھر ہو گیا یہ۔ تو بابا جی اس پانی سے نکلتی تھی، یہ اس پانی سے اسی سے نکلی، اور یہ سنڈا جو ہے نا یہ پتھر ہوا یہاں پہ۔ بابا جی کی یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے، یہ جو پتھر ہے نا یہ سنڈا پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اب آگے نکل رہا تھا، آگے اس کا چہرہ ہے اور یہ پیچھے اس کی پیٹھ جا رہا ہے، یہ سارا۔ جی تو ناظرین، یہ ہوتی ہے بھینس، اس کے پاس ہوتے ہیں تھن جن کو تھوڑا نیچے کی طرف کھینچا جاتا ہے تو دودھ نکلتا ہے۔ تو ناظرین یہ ہے سنڈا، اس کے پاس تو تھن ہوتے ہی نہیں ہیں، تو یہ دودھ کیسے دے گا؟ یہ قدرت کا نظام ہے، میل جو ہے وہ دودھ نہیں دیتا اور فیمیل جو ہے وہ دودھ دیتی ہے۔ لیکن دوستو یہاں پہ یہ سوال ہے کہ جس بندے نے اس سنڈے سے دودھ حاصل کیا تھا اس نے تھنوں کی جگہ آخر کیا چیز کھینچی تھی جو اسے دودھ ملا؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا۔ ابھی میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے کہ سنڈا جو ہے وہ بہت کچھ دیتا ہے، کیا وہ دودھ ہی تھا یا کوئی اور چیز تھی؟ خیر ہم اس سوال کو جو ہے وہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف۔ ناظرین عبادت جو ہے وہ سکون سے کرنی چاہیے کہ اگر آدمی کوئی ساتھ میں سویا ہوا ہے آپ کے تو اسے جاگنا ہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ بابے جو ہے وہ کب سکون سے عبادت کرتے ہیں؟ یہاں پہ بابے جو ہے وہ کھڑی کیل پہ چلا کاٹ رہے ہوتے ہیں، سمندر میں جو ہے وہ چلا کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اپنا جسم جو ہے وہ مچھلیوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ہڈیوں سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ تو دوستو یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 12 سال تک سمندر میں رہے، پانی میں رہے، مچھلیاں جو ہے وہ اس کا جسم کھا جائیں اور پھر ہڈیاں بچ جائیں، پھر بھی وہ زندہ رہے، کچھ کھائے نہ، کچھ پیے نہ، اور ہڈیوں سے اس کی آوازیں آئیں؟
تو دوستو یہ ساری کی ساری کہانیاں ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں، انہوں نے خود گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی جو ہے وہ معیشت کے لیے اور اپنی دکان چلانے کے لیے۔ تو دوستو افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ دین کے نام پہ ہو رہا ہے، اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، صحابہ کرام کی طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، ان بابوں اور پیروں کے پیچھے کچھ نہیں لگنا، اور نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے ہمیں دینے کو۔ اگر کوئی چیز ملنی ہے ہمیں تو قرآن مجید سے مل سکتی ہے، حدیث مبارکہ سے مل سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مل سکتی ہے۔ تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ کہانی لمبی ہوگی، بات بھی لمبی ہوگی، آپ بور ہو گئے ہیں، تو میں نے آپ کے لیے حلال مجرے کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے۔ مجرا حلال نہیں ہوا، حرام ہی ہے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ڈانس حلال مجرا سمجھ کے کر رہے ہیں اور ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ تو دوستو یہ ہے قبر پرستوں کا مجرا۔ لوگ جو ہے وہ قبر کے ارد گرد جمع ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں اور یہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ ہمیں قبر کو دیکھ کے اللہ یاد آنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آنے چاہیے، قیامت کا دن یاد آنا چاہیے، اپنے اعمال یاد آنے چاہیے۔ لیکن افسوس ہم اسلام کو بیچ رہے ہیں، ہم دین کو بیچ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس جو ہے وہ اور کوئی چیز نہیں ہے کام کرنے کے لیے، اپنی دکان چلانے کے لیے، تو ان قبر پرستوں نے دین کو بیچنا شروع کر دیا ہے، ان قبر پرستوں نے اسلام کو بیچنا شروع کر دیا ہے، اپنی دکان چلا لی ہے، شرک کے اڈے انہوں نے کھول لیے ہیں۔ تو دوستو ابھی جو ہے وہ ان کے مرید آ جائیں گے ہمیں جو ہے وہ برا بلا کہنے کے لیے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے علماء کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہیں علماء، ایسے ہوتے ہیں علماء، ہم ان کے پیچھے لگیں جو ہے وہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں، بدعت کو پھیلا رہے ہیں۔ تو دوستو یہ علماء نہیں ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ پاگل ہیں۔ اب بات جو ہے وہ پاگل پہ آ ہی گئی ہے تو دوستو اگر کوئی باہر ملک میں بندہ پاگل ہو جائے، اس کا دماغ خراب ہو جائے تو اسے جو ہے وہ پاگل خانے میں جمع کروایا جاتا ہے، اس کا علاج کروایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں نہ یہاں ایسا نہیں ہوتا، اس کا علاج نہیں کروایا جاتا، بلکہ وہ آدمی جو ہے وہ خود دوسروں کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ اس کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں اپنا جو ہے وہ علاج کروانے کے لیے، اس کو جو ہے وہ اپنا دکھ جا کے سناتے ہیں، اس کو اپنی تکلیفیں بتاتے ہیں۔ یہاں پہ وہ آدمی مجذوب بن جاتا ہے، وہ پیر بن جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ اس کو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس طرح دوستو یہ بنا شلوار والی سرکار ہے، پاگل ہے، گھر میں جو ہے وہ عورتیں اس کو بلاتی ہیں، اس کی خدمت کرتی ہیں، یہ سلوار نہیں پہنتا، بس یہ اس نے ہرا چوگا سا پہنا ہوا ہے اور یہ بالکل پاگل ہے اور یہ نہایا بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس سے غسل کے فرائض پوچھیں تو یہ بھی اسے نہیں آئیں گے۔ تو اسی طرح یہ دیکھ لیں، یہ جو ہے وہ ٹوٹل ننگا بابا ہے، اس نے سلوار بھی نہیں پہنی، اپنی سطر بھی نہیں ڈھکی ہوئی۔ عورتیں جو ہے وہ اس کے پاس آتی ہیں، لوگ بھیجتے ہیں، مرد آتے ہیں اس کے پاس، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اسے یہ بھی دیکھ لیں، یہ نمونہ بھی بندہ پاگل ہے، یہ بالکل جو ہے وہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ اسے بھی جو ہے وہ اس کے تلوے چاٹ رہے ہیں، اس کو بھی اپنا مشکل کشا مان رہے ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ اس کو ولی مان رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ایک بالکل زندہ لاش ہے، اس کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں ہیں۔ تو دوستو جب یہ سارے مریں گے تو ان کے مزار بنیں گے، دربار بنیں گے، تو شرک اور پھیلے گا، بدعت اور پھیلے گی۔ تو دوستو اب ہم سنتے ہیں ایک کہانی۔ فرشتہ ہے جس کی شکل مرغے جیسی ہے، اور جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ مرغا آیت پڑھتا ہے، وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے وہ؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ۔ تو وہ عرش کے نیچے جو فرشتہ مرغے کی شکل کا ہے، جب وہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، تو زمین کے سارے مرغے اس کی آواز کو سن کر اس کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کہتے ہیں قوموا للہ قانتین، قوموا للہ
قانتین قوموا للہ قانتین. ہم کہتے ہیں مرغا باندھ دے کے ککڑو کر رہا ہے, ککڑو نہیں کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین, اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو دوستو یہ دیکھ لیں گلا پھاڑ پھاڑ کے جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے. تو لوگ جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح جو ہے وہ آلو بخارے کے ساتھ آلو کا کوئی تعلق نہیں ہے, گلاب جامن کے ساتھ گلاب کا کوئی تعلق نہیں ہے, اسی طرح اسی واقعے کا کوئی جو ہے وہ اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹا واقعہ سنا رہا ہے, من گڑت واقعہ سنا رہا ہے, اور لوگ جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, واہ واہ کہہ رہے ہیں. تو دوستو آپ خواہ وہ قبر پرست ہیں, خواہ وہ جو ہیں وہ میرا مطلب ہے پاگل لوگ ہیں, یا وہ حلوہ خور ہیں, سب دوستوں سے ان سے بچیں. آپ جو ہے وہ قرآن و حدیث پر عمل کریں, انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.